اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں آپ نے سنا نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرو، چاہے امن کی حالت میں ہو، جنگ کی حالت میں ہو، سفر کی نماز ہو، حضر کی نماز ہو، اور فرمایا کہ کفار کی تلاش کے اندر سستی مت دکھاؤ۔ آج اللہ رب العزت یہ 7 آیات ہیں، 8 آیات ہیں، ان کے اندر اللہ رب العزت نے ایک منافق کا اور ایک منافق قبیلے کا ذکر فرمایا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے، مدینہ طیبہ کے اندر ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنو عبیرک۔ اس کے اندر ایک بندہ تھا جس کا نام طامہ اور بشیر بھی ذکر کیا جاتا ہے، اور یہ قبیلہ بڑا چلاک قبیلہ تھا، بڑا ہوشیار تھا، زبان کے اعتبار سے بڑے فصیح تھے۔ ہر بندہ ان کی جھوٹی موٹی بات کے اوپر بھی اعتبار کر لیتا تھا۔ ہوتا ہے نا جی، بعض بندوں کی زبان کے اندر اتنی فصاحت ہوتی ہے، اتنی مٹھاس ہوتی ہے، اگلا بندہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ سچ کہہ رہا ہے، اور یہ ان لوگوں کے اندر اتم درجے کی پائی ہوئی تھی۔ تو ایک صحابی رسول حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چونکہ عمر کے اندر کافی بوڑھے تھے، دانت نہیں تھے، اور مدینے کے اندر ابتدائی زمانے کے اندر بڑا فقر و فاقہ تھا، تو انہوں نے اپنے لیے آٹا لیا، اور آٹے کا بھی اس وقت قلت ہوتی تھی، آٹے کا بھی قحط ہوتا تھا۔ شام سے جب قافلے آتے، تجارت کے لوگ تجارت کرتے کرتے آٹا یہاں تک پہنچتا تو یہ لوگ لیتے تھے۔ کچھ وہ لوگ جو بوڑھے ہوتے تھے اپنے لیے آٹا لے لیتے، یا یہ ہے کہ کوئی خاص مہمان ہوتا تو اس کے لیے آٹا وہ لے لیتے تھے، تو وہ لے کر رکھ دیتے تھے۔ انہوں نے اپنے لیے آٹا لیا، آٹا لینے کے بعد انہوں نے اپنے گھر کے اندر ایک چھوٹی سی کوٹھلی تھی، کونا تھا، اس کے اندر رکھ دیا، کچے مکان تھے جی۔ اب جب پتہ چلا نا جی اس بندے کو، اس منافق کو، وہ طامہ تھا یا بشیر تھا، تو اس نے نقب لگایا، چوری چھپکے سے آیا، دیوار کے اندر سوراخ کیا، سوراخ کرتے ہوئے اس نے پھر وہ جس کے تروڑے کے اندر، جس بوری کے اندر آٹا تھا، وہ آٹا اٹھا کر لے گیا۔ اب اس آٹے والی بوری کے اندر زریں تھی، تلواریں تھی، سر کے اوپر جو خود رکھا جاتا ہے وہ تھا، تو یہ منافق چوری کر کے لے گیا، اور اتفاق سے اس بوری کے اندر مورا بھی تھا جی۔ جب لے کر جا رہا تھا تو آٹا گر رہا تھا جی، اور اس کے نشانات جاتے 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 اس منافق کے گھر میں جا کر پہنچے جی۔ صبح کے وقت جب حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا گھر کے اندر آٹا نہیں ہے، چوری ہو گیا، دیوار پھوٹی ہوئی ہے، تو وہ اس نشانات کے پیچھے چل پڑے، جاتے جاتے وہ نشانات وہ اس منافق کے گھر میں پہنچ گئی جی۔ اب سوراخ لگ گیا، پتہ چل گیا، شواہد قرائن پتہ چل گیا کہ چوری تو اس بندے نے کی ہے، یہاں سے آٹا نکلا ہوا ہے اور اس کے گھر تک وہ آٹا بہہ کر گیا ہے جی۔ تو حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بھتیجے کو بلایا، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہا کہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار کے اندر، عدالت کے اندر میرا مقدمہ دائر کرو کہ میرے گھر سے چوری ہوئی ہے، اور چوری کرنے والا بندہ شک نہیں بلکہ یقیناً یہ بات کنفرم ہو جاتی ہے کہ اس کے گھر تک میرے آٹے کے نشانات گئے ہیں، تو وہی چور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے اندر جب یہ مقدمہ دائر ہوا تو اب ان منافقوں کو پتہ چلا، تو ان کے جو سردار تھے، یہ تو تھے منافق، اندر سے کافر تھے جی، اوپر سے ظاہری طور پر مسلمان بنے ہوئے تھے۔ اب انہوں نے رات کو آپس میں مشورہ کیا جی، اب انہوں نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ اب ہمیں تو پتہ ہے چوری تو طامہ نے کی ہے، بشیر نے کی ہے، تو لہٰذا اس طرح کرتے ہیں، جتنا ہو سکے کل ہم نے صحیح خوب مثالیں لگا کر دعوے کو بیان کرنا ہے،
اور حد الوسع کوشش یہ کرنی ہے تاکہ ہمارا ساتھی بچ جائے اور ہمارے اوپر یہ دعویٰ بھی ثابت نہ ہو، تاکہ ہماری شرمندگی بھی نہ ہو، ہماری بےزتی بھی نہ ہو جی۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے وہی آٹا اٹھایا، ایک یہودی کے گھر میں جا کر رکھا، تاکہ کل اگر دعویٰ ہو جائے تو ہم قسمیں اٹھائیں گے کہ ہمارے پاس ہے نہیں ہے، جب تلاشی لی جائے گی تو آٹا ہمارے پاس سے نکلے گا نہیں۔ تو صبح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب منافق بھی گئے، حضرت قتادہ بھی گئے، حضرت قتادہ نے اپنا دعویٰ دائر کیا کہ میرے چاچا کا آٹا انہوں نے چرایا، اس کے اندر تلواریں تھیں، زریں تھیں، خود تھی۔ تو حضور نے فرمایا آپ بتاؤ جی آپ کیا کہتے ہو؟ منافقوں نے کہا یا رسول اللہ، ہمارا نیک بندہ، مخلص بندہ، ایک پرسا بندہ، اچھا خاصا نمازی بندہ، آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا بندہ ہمارا، اور اتنا شریف بندہ ہے، اس کے اوپر انہوں نے تہمت لگائی ہے، اگر ان کے پاس ثبوت ہے تو گواہ دیں جی۔ اب ثبوت دیں جی، ثبوت تو تھا نہیں، کس نے راتوں کو دیکھا تھا جی؟ تو حضور نے فرمایا قتادہ گواہ پیش کرو، ثبوت دو جی۔ حضرت قتادہ نے کہا یا رسول اللہ گواہ نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے۔ تو انہوں نے مسالہ اتنا لگایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرائن اور ان کی دلائل اور ان کی باتوں سے، چٹپٹی باتوں سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ جا کر تلاشی کرو جی۔ جب تلاشی کی گئی تو آٹا نہ نکلا جی، پھر وہی تلاشی کرتے کرتے یہودی کے گھر سے وہ آٹا نکل گیا جی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ یہ قتادہ آپ کے پاس ثبوت اور گواہ نہیں ہے، لہٰذا آپ نے اس کے اوپر تہمت لگائی ہے، بہتان لگایا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ ڈپٹ کی اپنے صحابی کی، اور چھڑکا اور بےزتی کی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ پریشانی اور دکھ کی حالت میں واپس گئے۔ حضرت رفاع رضی اللہ عنہ نے پوچھا بھتیجے بتاؤ کیا ہوا؟ کہا چاچا جان آپ کا دعویٰ لے کر حضور کی عدالت میں گیا تھا، گواہ نہیں تھے، ثبوت نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بےزتی کی اور مجھے واپس بھیج دیا۔ حضرت رفاع رضی اللہ عنہ نے فرمایا قتادہ پریشان مت ہو، حق حق ہوتا ہے، سچ سچ ہوتا ہے، ایک نہ ایک دن کھل کر یہ بات سامنے آ جائے گی۔ تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ یہودی کے پاس سے ساری چیزیں برآمد ہوئی، تو یہودی کو بلایا گیا، حضور نے فرمایا یہودی کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ جب یہودی سے پوچھا گیا، اس نے کہا تو یہ چیزیں تو ساری مجھے تاما نے دی ہیں جی، میری اپنی تو ہے ہی نہیں ہے جی، میں نے میرے پاس رکھوائی تھی کہ کہا یہ میری چیزیں آپ اپنے پاس رکھو۔ تو اللہ رب العزت نے پوری یہ 7 آیتیں، 2 رکوع، اللہ نے منافقین کی دروغگوئی، ان کی راتوں کی جو آپس میں میٹنگ تھی اس کو بیان کیا، پھر انہوں نے اپنے ساتھی کو کیسے بچایا، تو اللہ نے ان ساری آیات کے اندر اس سارے واقعے کو بیان فرمایا۔ دیکھیں جی، اللہ کے پیغمبر کے سامنے ایک منافق ہے، اندر سے کافر ہے، اور ایک پکا خالص مومن صحابی ہے، لیکن انہوں نے دعویٰ اس انداز میں پیش کیا، اتنے مثالیں لگا کر، میٹھی زبان لگا کر اللہ کے سامنے پیش کیا۔ اگر اللہ کا پیغمبر عالم الغیب ہوتا، غیب کی باتیں جانتا ہوتا نا جی، تو کہہ دیتا نا آپ تو منافق ہو، آپ جھوٹ بولتے ہو، آپ کے بندے نے چوری کی ہے جی، میرا یہ صحابی تو سچ کہہ رہا ہے۔ لیکن اللہ کے پیغمبر کو پتہ نہیں تھا۔ دیکھیں اگر پتہ ہوتا تو آنن فانن اللہ کا پیغمبر فیصلہ فرما دیتا جی، خواہ مخواہ ایک صحابی کی بےزتی نہ ہوتی، ان کو نہ جھڑکتے جی۔ تو اس واقعے سے اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ میرے پاک پیغمبر ان منافقین کی چوپڑی ہوئی باتوں کے اندر آپ آ کر فیصلہ مت کریں۔ آپ نے چونکہ یہ فیصلہ کیا ہے، اور کچھ وہ ساتھی تھے جنہوں نے اس منافق کے حق میں بھی باتیں کی ہیں، اور آپ نے بھی ان کے حق میں بھی فیصلہ کیا، لہٰذا اللہ سے استغفار کیجئے، اور اللہ تاکہ آپ کی اس لغزش کو، اور وہ صحابہ جنہوں نے اس کے حق میں باتیں کی ہیں، اللہ ان تمام کے گناہوں کو کیا کر دے جی، معاف فرما دے۔ پھر فرمایا جو بندہ جھوٹی گواہی دے یا چوری کرے جی، تو فرمایا اس کا یہ جھوٹی گواہی دینا اس کی اپنی جان کے اوپر وبال ہے۔ فرمایا بے تکی بات اور اسی طرح جھوٹی گواہی دینا، بغیر سوچے سمجھے کسی کے بارے میں جھوٹے کو سچا کہنا اور سچے کو جھوٹا کہنا، اس کے اوپر سخت وبال آئے گا۔ لہٰذا بندے کو سوچ سمجھ کر کسی کے بارے میں زبان درازی کرنی چاہیے۔ سچا ہے تو کہے سچا ہے، جھوٹا ہے تو کہے جھوٹا ہے، جھوٹے کو سچا ثابت نہ کرے اور سچے کو جھوٹا ثابت نہ کرے، اور کسی کی زبان کی مٹھاس سن کر دیکھ کر کسی بندے کے اوپر یقین بھی مت کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، میرا پاک پیغمبر ہم نے اتارا ہے آپ کی طرف الکتاب، کتاب کو، بالحق، حق کے ساتھ، قرآن کی سچائی کو اللہ بیان فرماتا ہے۔ لتحکم بین الناس، میرا پاک پیغمبر تاکہ آپ فیصلہ کریں، بین الناس، لوگوں کے درمیان میں، بما اراک اللہ،
اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، میرا پاک پیغمبر مت ہو دغا بازوں کے لیے، خیانت کرنے والوں کے لیے خصیماً جھگڑالو۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، میرا پاک پیغمبر اللہ سے استغفار کیجئے، ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ ہے غفوراً بخشنے والا، رحیماً رحم کرنے والا۔ وَلَا تُجَادِلْ، مت جھگڑا کیجئے، عن الذین، ان لوگوں کی طرف سے، یختارون انفسہم، جو اپنی جانوں کے اندر داغا رکھتے ہیں، ان اللہ لا یحب، بے شک اللہ پسند نہیں فرماتا، من کان خوانا، اس بندے کو جو دغا باز ہو، منافق ہو، اسیماً گناہگار ہو۔ یستخفون من الناس، یہ منافق شرماتے ہیں لوگوں سے، ولا یستخفون من اللہ، اور اللہ سے نہیں شرماتے، وہو معہم، حالانکہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ راتوں کو سرگوشیاں کرتے ہیں، اذ یبیتون، جب وہ راتوں کو سرگوشیاں کرتے ہیں، ما، ان باتوں کے بارے میں کہ لا یرضی من القول، جن باتوں سے اللہ راضی نہیں ہوتا۔ وکان اللہ بما یعملون محیطا، اور ہے اللہ کا علم محیطا، گھیرنے والا۔ یہ آپ نے منافق کو کیوں بچاتے ہیں؟ تاکہ کل ہم شرمندہ نہ ہوں، جی او فلاں قبیلے کا بندہ، فلاں قوم کا بندہ وہ چور ہو گیا، جی فلاں کا ایسا ہو گیا، تاکہ ہماری ناک نہ کٹے، ہماری قوم کی ناک نہ کٹے۔ یہ راتوں کو آپس میں مشورہ کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں لوگوں سے بدبخت شرماتے ہیں، مجھ سے نہیں شرماتے۔ ہاں انتم ہؤلاء جادلتم، تم وہ ہو، جادلتم، تم جھگڑا کرتے ہو، عنہم، ان کی جانب سے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، فمن یجادل اللہ، پس کون جھگڑا کرے گا ان کی طرف سے، یوم القیامت، قیامت والے دن، اللہ کے ہاں دنیا میں تو ان کی طرف سے آپ جھگڑا کرتے ہو، اور قیامت والے دن اللہ کے ہاں کون جھگڑا کرے گا ان کی طرف سے؟ امن یکون علیہم وکیلا، یا ہوگا ان کے اوپر کارساز کوئی اور۔ وَمَن یعمل، اور جو بندہ کرے، سوءً برائی، او یظلم، یا ظلم کرے، سوءً چوری کرے، او یظلم، یا ظلم کرے، جھوٹی گواہی دے، نفسہ ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے بخشش مانگے، یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ کو پھر بھی وہ پائے گا غفور، بخشنے والا۔ دیکھیں جی، چوری کی ہے، جھوٹی گواہی دی ہے، لیکن اب پریشان ہو گیا، نادم ہو گیا، تو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا مانگے، توبہ کرے، تو اللہ فرماتے ہیں میں اسے معاف فرما دوں گا۔ جی وَمَن یکسب اثما، اور جو بندہ کمائے اثما گناہ، فَإِنَّمَا یکسبہ، سوائے اس کے نہیں، یکسبہ وہ کماتے ہیں، علی نفسی، اپنی جان کے اوپر، وَکَانَ اللَّهُ عَلِیمًا حَکِیمًا، اور ہے اللہ علیمًا جاننے والا، حکیمًا حکمتوں والا۔ وَمَن یکسب، اور جو بندہ کمائے خطیئۃ کوئی گناہ، کوئی چھوٹی موٹی بات، جھوٹ، او اسمن یا گناہ، ثم یرمی، پھر وہ لگائے، بہی بریئن، کسی دوسرے بندے کے اوپر تہمت، پہلے خود چوری کرتا ہے، پھر دوسرے کے اوپر چوری لگاتا ہے، فقد احتمل، پس تحقیق اس نے اٹھایا ہے، بہتان و اسم مبینہ، واضح کھلا گناہ۔ ولولا فضل اللہ علیکہ، میرا پاک پیغمبر اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل آپ پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، اللہ البتہ ارادہ کر دیا تھا ایک گروہ نے، منہم، ان میں سے، ان یضلوک، یہ کہ وہ آپ کو پھسلا دیں گے۔ ان منافقوں نے آپ کے بارے میں ارادہ کر دیا تھا، لیکن اللہ کا فضل اور اس کا رحمت تھا کہ آپ ان کی باتوں میں نہ آئے۔ وما یضلون الا انفسہم، وہ نہیں بکا سکتے، نہیں گمراہ کر سکتے، الا انفسہم، مگر اپنی جانوں کو۔ وما یضرونک من شیء، میرا پاک پیغمبر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، ذرہ برابر بھی۔ وانزل اللہ، اللہ نے اتارا ہے، علیک، آپ کے اوپر، الکتاب، کتاب قرآن، والحکمت، اور حکمت دانائی، وعلمک، اور آپ کو سکھایا ہے، ما لم تکن تعلم، میرا پاک پیغمبر آپ کو پتہ نہیں ہوتا تھا جن باتوں کا، ہم نے آپ کو وہ بھی سکھائی ہیں، آپ کو غیب کا علم نہیں تھا، ہم نے آپ کو وہ بھی بتایا ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور ہے یہ بھی اللہ کا فضل بہت بڑا۔